وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ اور حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے کا احترام کرو۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان۔ محترم حاضرین، انسان فطری طور سے اجتماعیت پسند ہے۔ انسان اکیلے نہیں جینا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جیتا ہے، اور ایک دوسرے کی ضروریات بھی ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے پوری ہوتی ہیں۔ ایک خاندان بنتا ہے، ایک سماج بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، اور اس طرح سے انسان ہمیشہ اس دنیا کے اندر تمدن کی ترقی میں حصہ لیتا رہا ہے۔ یہ جو انسان کی اجتماعیت پسندی ہے، یہ اگر صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو ایک بہترین اور صالح اجتماعیت وجود میں آتی ہے، جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ اور اگر صحیح بنیادوں پر قائم نہ ہو تو خاندان بھی انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور سماج بھی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی اجتماعیت کے لیے ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں جن پر ایک بہترین اجتماعیت کا وجود عمل میں آتا ہے، اور اس دنیا میں انسان امن اور سکون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان بنیادوں کا تعارف بھی کرایا جائے اور ہم اپنی اجتماعیت کے ذریعے سے اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں، عملی شکل بھی اس کی نظر آئے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی
پہلی آیت پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنیادوں کا ذکر کیا ہے جو ایک اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں ہیں، اور جو بہت ہی مستحکم اور ٹھوس ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ جتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ تصور اسلام کا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں یہ سب ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان کا باپ بھی ایک ہے آدم علیہ السلام، اور ماں بھی ایک ہے حوا۔ یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کی بنیاد اور ان کی اصل ایک ہے، تو ان کے درمیان بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے، ان کے درمیان اخوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تو خون کا رشتہ ہے، یہ تو بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ کوئی بھی رنگ ہو، کہیں کا کوئی رہنے والا ہو، سب کی اصل ایک ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ وحدت بنی آدم کا تصور یہ اسلام نے دیا، یہ قرآن نے واضح کیا ہے۔ تو کوئی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات میں اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، پوری نسل انسانی وہیں سے آ رہی ہے، کوئی کہیں اور سے نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو قبیلے ہیں، خاندان ہیں، کنبے ہیں، یہ سب تو صرف پہچان کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں، شناخت کے لیے ہیں۔ یہ کوئی عزت اور تکریم کا معیار نہیں ہے۔ کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، یہ صرف پہچاننے کے لیے۔ جیسے الگ الگ نام ہوتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے، شناخت ہو جائے۔ ایک ہی سب کا نام رہے گا تو کسی کو بلائیں گے تو کون آئے گا؟ پہچان کے لیے، شناخت کے لیے خاندان ہیں، قبیلے ہیں۔ یہ کوئی عزت اور تکریم کا معیار نہیں ہے، کوئی شرف کا معیار نہیں ہے۔ خاندان سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ نسب سے کوئی آگے نہیں جائے گا اللہ کے نزدیک، اپنے عمل سے جائے گا، اپنے اخلاق سے جائے گا، اپنے کردار سے جائے گا۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ پیدائش کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے۔ اونچا نیچا اگر ہو سکتا ہے تو کس بنیاد پہ ہو سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے، اخلاق ہے۔ اب دیکھیے، اسلام نے ایک ایسا معیار دیا ہے
جس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی کی پیدائش کہاں ہوگی یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے، لیکن یہ اختیار میں ہے کہ آپ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے تقویٰ کے مدارج کو طے کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، ایمان اور عمل کے لحاظ سے اپنے آپ کو اونچا اٹھائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، یہ تو سب کے بس میں ہے۔ تو اسلام نے جو معیار دیا ہے عزت کا، شرف کا، تکریم کا، وہ ہے تقویٰ اور خدا ترسی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، غلام تھے، لیکن ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر خدا ترسی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بلال ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست بنیاد ہے۔ سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ان کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، بھائی بھائی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ایک برادرانہ تعلق ہونا چاہیے، ایک ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے، مواسات کا تعلق ہونا چاہیے، تعاون کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ ایک اہم بنیاد بتائی گئی۔ اور دوسری جو بنیاد ہے، خطاب ہی یہیں سے کیا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور اختتام کیا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں آزاد نہیں ہو، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہاری نگہبانی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جو چاہو کرو اور چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تم اللہ کی نگرانی میں ہو۔ اللہ نے تم کو یہاں پیدا کیا ہے، اس زمین میں بسایا ہے، اور تمہاری حرکات اور سکنات پر اس کی نظر ہے، تم اس کی نگرانی میں ہو، اور تم سے وہ حساب اور کتاب لے گا۔ اس لیے اس سے ڈرتے رہنا، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر وقت رکھنا۔ تو یاد رکھو، سب سے بچ سکتے ہو، اس سے نہیں بچ سکتے ہو۔ بہت زبردست نگرانی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایسی اجتماعیت، ایسا معاشرہ، ایسا سماج جہاں اس ایمان کے ساتھ لوگ زندہ رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہم اللہ کی نگہبانی میں ہیں، تو کیا اس سماج کے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے؟ ناانصافی کریں گے کسی کے ساتھ؟ کسی کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنائیں گے؟ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے؟ کمزوروں کو ستائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایمان کمزور ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس نہیں ہے، اللہ کی نگہبانی کا احساس نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی کمزور کو ستا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کل ہم اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں تو ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہی ہے مفلس۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو گالی دی ہے،
تو جتنے مظلوم ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب وہاں برابر کیا جائے گا، اور اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، کیونکہ وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو مظلوموں کے گناہ کا وبال اس کے کندھے پہ ڈالا جائے گا، اور یہ حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو، یہ جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، ہم اللہ کی نگرانی اور نگہبانی میں ہیں، وہ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ یہ بنیاد ہے اسلامی اجتماعیت کی، تقوی، خدا ترسی، اللہ کا ڈر۔ وہ اقتدار کی کرسی پر ہوگا لیکن اللہ سے ڈرے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، لیکن اللہ سے ڈرے گا، زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ۔ اور یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے، تقوی، خدا ترسی، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ یہ احساس کہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ کی نگہبانی سے بچ نہیں سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، جو محرکات ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ ایسی نگرانی، ایسی نگہبانی، جس کا عقیدہ یہ ہوگا پختہ، تو وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، عدل کا معاملہ کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ اسلامی اجتماعیت کی یہ دوسری بنیاد ہے، تقوی، خدا ترسی۔ اور تیسری چیز جس پر یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے رشتے ناطے کا احترام، رشتوں کا لحاظ رکھنا۔ ایک تو عام انسانی تعلق ہے، تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے، جتنے بنی آدم ہیں، تو وہ ایک برادرانہ تعلق ہونا چاہیے، اخوت اور محبت ہونی چاہیے۔ اور اس سے آگے جب بڑھیں گے تو رشتہ داریاں بھی ہے، ایک دوسرے سے قرابت داریاں بھی ہے، خاندان کے لوگ ہیں، رشتے ناطے کے لوگ ہیں، اور رشتے ناطے کی بڑی اہمیت ہے، رحم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے صلہ رحمی کی بڑی تاکید ہے۔ اور رشتے کو کاٹنے والوں کو یہ وہی سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتے کو کاٹے گا میں اس کو اپنے سے دور کروں گا، اپنے سے کاٹ دوں گا۔ بڑی اہمیت ہے صلہ رحمی کی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال۔ قریب ترین رشتہ دار، سب سے جو قریبی رشتہ ہے وہ کس سے ہے؟ والدین سے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی تم عبادت مت کرو، بندگی تم مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا حق شوہر پر ہے، دادا ہیں، نانا ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، چچا ہیں، سگے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، بہت سے رشتے اور بہت سے ناطے ہیں۔ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ رشتے کا احترام کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کی مدد کرو۔ یہ تیسری بنیاد ہے جو اجتماعیت اسلام چاہتا ہے، اس کی تیسری اساس اور جو تیسری بنیاد ہے وہ ہے صلہ رحمی، رشتے ناطے کا احترام کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔
رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، کہیں اگر تعلقات میں کمزوری آ جائے ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات اور انفاق وغیرہ کے سلسلے میں یہ تاکید ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو گے تو وہاں صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور انفاق کا بھی اجر ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ 3 بنیادیں بیان کی گئی، ایک تو تقوی اور خدا ترسی اور اللہ کی نگرانی کا احساس، دوسرے وحدت بنی آدم، تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور تیسری چیز ہے رشتے ناطے کا احترام۔ واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے کا احترام کرو، قطع رحمی مت کرو، رشتوں کو کمزور مت کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک بہترین اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اور اگر اس بنیادوں کا لحاظ کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا ماحول ہوگا اور کس طرح سے باہم ایک دوسرے کا تعاون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اجتماعیت اگر خیر کے راستے پہ جائے گی تو سب کا بھلا ہوگا، اور اگر وہ شر کے راستے پہ جائے گی تو سب کا برا ہوگا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اجتماعیت کے لیے جو بنیادیں فراہم کی ہیں ان کا تعارف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے ایسے دور میں جب کہ خود غرضی بہت عام ہو گئی ہے، اور ہر آدمی صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو تکافل کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو مکمل کرنا، یہ تکافل کا نظم ہے اسلام میں، کہ آپ کو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے خاندان کو بھی دیکھنا ہے، اپنے پڑوس کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے کو بھی دیکھنا ہے، انسانی سماج کو دیکھنا ہے۔ یہ تکافل کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سماج کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی کی روزی کشادہ کی ہے، کسی کی روزی تنگ کی ہے، جو خوشحال لوگ ہیں وہ اگر غریبوں کا خیال کریں اور ایک دوسرے کی کفالت کریں، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کریں، سرپرستی کریں، تو اسی کو باہمی تکافل کا نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے میں لوگ خود غرض نہ ہوں، اپنی ضرورت کے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی دیکھیں، بلکہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں۔ آج ان تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے، وسیع کرنے کی ضرورت ہے، متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سماج کے ذریعے سے اس کا عملی مظاہرہ کریں، عملی مثال پیش کریں۔ سب سے مؤثر جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت عملی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سماج میں اس طرح سے تکافل کا انتظام ہو، ان بنیادوں پر ہم اپنے سماج کو استوار کریں، تو ہمارا سماج دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بنے گا، ایک آئیڈیل بنے گا کہ یہاں کس طرح سے سب کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جو بیت المال کا تصور ہے وہ اسی لیے ہے۔ بیت المال جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پوری جو مقامی آبادی اس کی کفالت ہوتی ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور تاکید یہ ہے کہ اجتماعی نظم ہونا چاہیے۔ اجتماعی جب نظم ہوگا اور احسن طریقے سے اس کو منظم کیا جائے گا تو اس کا فائدہ دور تک پہنچے گا، لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہوگی۔ تو عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، ماڈل پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سماج کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سماج ایک ایسا سماج ہو جہاں خدمت خلق کا کام ہو، جہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں،
جہاں پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری تاریخ میں تو ایسی مثالیں ہیں کہ خلیفہ وقت بھی اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھ کر کے وہ لے جا کر کے غریب پریوار کی مدد کرتے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اگر نمونہ ہم نے پیش کیا تو اسلام کی دعوت کا بہت بڑا کام ہوگا، بہت زبردست کام ہوگا۔ ایسے ماحول میں جہاں خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، دوسروں کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے سماج کو معیاری بنانے کی کوشش کریں اور خدمت خلق کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ایک نمونے کا سماج بنانے کی توفیق دے، جہاں تقویٰ ہو، خدا ترسی ہو، انسانیت نوازی ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ ہو، اور اس طرح سے اسلام کی خدمت کا اللہ تعالی ہمیں موقع دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔